کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے اٹھا کے استعمال کر لیا، ہم کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اتنی سی چیز سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور شیطان جو ہمیں دو چار نیکیاں ہم کرتے ہیں، شیطان دوبارہ لا لا کے ہمیں وہی دکھاتا رہتا ہے، دیکھو تم یہ نیکی کرتے ہو، دیکھو تم یہ نیکی کرتے ہو، تم تو کتنے اچھے آدمی ہو، نماز پڑھتے ہو نا، ہاں نماز پڑھتے ہیں، چلا بھی لگاتے ہو نا، ہاں چلا بھی لگاتے ہیں، تو وہ جو سارا دن جھوٹی قسمیں کھاتے ہو وہ کدھر جائیں گی؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے عملوں کو بنا کے مزین کر کے خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے، تو بڑا اچھا آدمی ہے، دو چار نیکیاں اور باقی سارے گناہ، اور جب پڑتی ہے مار شیطان دکھاتا ہے نیکیاں، دیکھو تم نیک آدمی ہو، تم نمازی ہو، تم نے تو فلاں جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے، پھر تمہارے حالات ایسے ہیں، بس اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تمہاری سنتے ہی نہیں ہے، تم نے دیکھو نا کتنی دعائیں مانگی ہیں، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یہ لعین اللہ کے بارے میں ہمیں دل میں بدگمان کرتا رہتا ہے، اور مسلمان اپنے رب کے بارے میں اتنا بدگمان ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے، اس کے دل کی بدگمانی کا حال یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، کہتا پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں۔ جس آدمی نے کبھی ہمیں پیسہ نہ دیا ہو، کبھی ہماری مدد نہ کی ہو، کبھی مشکل میں کام نہ آیا ہو، زندگی میں کبھی ہم اس سے بھی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، یار کبھی شاید کام آ ہی جائے، کبھی کہا تو نہیں ہے لیکن کہہ کے دیکھتا ہوں شاید کام آ ہی جائے۔ اور جس پروردگار کی طرف سے ہر لمحے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، مسلسل دیے جا رہا ہے، آنکھیں اس نے دی، کان اس نے دیے، دل اس نے دیا، دماغ اس نے دیا، عقل اس نے دی، آکسیجن وہ دے رہا ہے، سانس کی نعمت اس نے دی ہے، کھانے پینے کی نعمتیں وہ دے رہا ہے، روشنی وہ دے رہا ہے، زمین اس کی ہے، ہوائیں اس کی ہیں، ساری نعمتیں اس کی ہیں، جو ہر لمحے دے رہا ہے، اس سے مانگتے ہوئے دل میں بدگمان ہے، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ ایک دفعہ مانگے نہ ملے کہتے ہیں دے گا، پھر مانگے نہ ملے پھر کہتے ہیں دے گا، میرے مانگنے میں کمی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، چھٹی دفعہ، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو اللہ نے آزمانے کے لیے ان کی دعا کو روکے رکھا، یہاں تک کہ جوانی ساری مانگنے میں گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، اب تو ملنے کی کوئی وہ ظاہراً جو ہے وہ اسباب بھی نہ رہے، حالات ہی نہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو جو ہے وہ آزمایا کہ میری ذات پر ان کا کتنا یقین ہے، تو چنانچہ وہ اپنے اس امتحان میں ایسے کامیاب ہو گئے کہ بوڑھے ہو گئے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم تجھ سے اب بھی نا امید نہیں ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں، اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میرا بندہ مجھ سے اتنی امید کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن میں نازل کر دیا کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا، کھوکھلی ہو گئی، میرے سر میں سفیدی، بال سفید ہو گئے. میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا تھا، اس عمر میں اگر سے بیٹے ملتے تو نہیں ہیں، لیکن میں نے چونکہ تجھ سے مانگا ہے، اس بڑھاپے میں بھی میں تجھ سے مانگنے میں نا امید نہیں ہوں. میں اب بھی نا امید نہیں ہوا ہوں، تو دینے والا ہے. چنانچہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو تذکرہ کیا. فرمایا مریم کے پاس انہوں نے بے موسمہ پھل دیکھا تو کہنے لگے مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتی ہے وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو جب یہ بات سنی نا، جیسے بیان سننے سے، دین کی بات سننے سے، قرآن سننے سے، حدیث سننے سے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایک ایمان میں اور جو ہے وہ ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا. جب یہ بات سنی تو فوراً دعا مانگنے لگے. هنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دعا مانگنے لگے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، میری دعا سن لے، مجھے بیٹا دے دے. بے موسمہ پھل تو اس کو دے سکتا ہے، مجھے بھی تو دے سکتا ہے. تو جب جو ہے اتنے یقین کے ساتھ کہا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا. اچھا زکریا اتنی امیدیں ہیں تجھے میری ذات میں اتنا ہی یقین ہے، اتنا بھروسہ ہے تجھے؟ لو ہم نے تمہارا جو امتحان لینا تھا نا وہ لے لیا. لو سنو اب جو ہے وہ ہماری طرف سے بشارت سنو. یا زکریا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. اے زکریا ہم تجھے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا، کوئی شریف اور کریم آدمی اگر وہ دینے میں تاخیر کر دے تو اس کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے دیر سے دیا ہے، لہذا وہ دیر سے دینے کی وجہ سے بڑھا چڑھا کے دیا کرتا ہے. تو امتحان کی وجہ سے دیر کر دی تو اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کا تو خیال تھا نا کہ میرے بندے نے انتظار اتنے عرصہ کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھے دے رہے تو صرف بیٹا ہی نہیں دے رہے بلکہ اس کو نبی بھی بنا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو دیتے ہیں. اگر کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو پھر وہ کمی پچھلی بھی ساری پوری کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی نہیں، اس کے وعدے سچے، اس کا دین سچا، اس کا قرآن سچا، اس کا نبی سچا، اس کے فرامین سچے. ہم ہی بے یقینے ہیں. یقین کے ساتھ انسان نیکی کرے اور اس کو نیکیوں کی برکتیں اور انعامات نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر خدا کا قرآن ہی جھوٹا ہو جائے گا. تو انسان کی زندگی کے اوپر اس کے اعمال کا اثر پڑتا ہے. ہمیں جو کچھ زندگی میں مار پڑ رہی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کیسی ہے، میرے حالات کیسے ہیں.